کس چیز کے عوض میں لوگوں تم پیسہ؟ تم یہ بتاؤ. ہاں ویسے اللہ کے نام پر دیتے سبحان اللہ. میرے آقا حضور علیہ السلام کی باری اقدس میں بھی پیش کیا جاتا تھا، نذرانے پیش کیے جاتے تھے. یہ جواب میرے شیخ میرے مرشد غزالی زمانے عطا فرمایا صاحب رضا کے فرماتے ہیں، پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہجرت سے پہلے تو تجارت تھی، اور ہجرت کے بعد وہ صحابہ کرام کے نذرانے تھے جو میرے آقا کی باری میں پیش کیے جاتے تھے. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت زمانے خلافت آیا اور اس پر کچھ مانعین زکوٰۃ آ گئے، زکوٰۃ کو روکنے والے آ گئے، انہوں نے کہا دی بات یہ ہے کہ یہ تو ہم تو حضور کی باری ہے تمہیں نذرانہ پیش کیا کرتے تھے، یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف ہم پر فریضہ نہیں ہے. آپ ہمیں نہیں تمہیں ادا کرنا ہے. یہ میں نے پچھلے میں آپ سے بات کر لی تھی، ٹھیک ہے نا. اب میں مختصر بات کر رہا ہوں. انہوں نے جواب کیا دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ وہ نذرانہ ہے جو ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نہیں، یعنی انہوں نے اس بارے میں ایک تعویل سے کام لیا تھا، لیکن تعویل صحیح نہیں تھی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا میں اس کے ساتھ قتال فرماؤں گا. اب جس طرح کہ زکوٰۃ شروع ہو گئی، اب اس کے مصارف کئی لوگ آ گئے، وہ عاملین بھی آ گئے جو کہ وصولیابی کرنے والے ہیں. اب وہ ٹھیک ہے بھئی وصولیابی کرنے والے عاملین ہیں، وہ نکل رہے ہیں، اس کو زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں، خود اگرچہ غنی ہیں، مستغنی ہیں، خود بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، رب نے فرمایا والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کی وصولیابی پر، صدقات کی وصولیابی پر جو مقرر کردہ لوگ ہیں ان کو تم انہی میں سے دے دو، ان کے لیے جائز ہے. کسی غنی کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں تم ان میں سے دے دو، رب جو چاہے سو کرے، اس کی مرضی. اسی زکوٰۃ کے پیسے میں سے ان کو دو گے، کہیں باہر سے نہیں دو گے. یہی فنڈ جو جمع ہوا اس میں سے ادا کرنا ہوگا ان کو، ان کی اجرت جو ہے اس میں سے ادا کی جائے گی. والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دل جیتنے کے لیے ابھی ایمان ان کا کمزور تھا، ان کے دل جیتنے تھے، ان کے لیے حکم ہاں تم ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو. وہ مؤلفۃ القلوب کہلائے. وہ لوگ کون کہلائے؟ مؤلفۃ القلوب کہلائے کہ تم مؤلفۃ القلوب کو تم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہو، دلوں کی تالیف کے لیے ان کو تم زکوٰۃ ادا کرو. اچھا، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ میرے آقا حضور علیہ السلام تو ایسے لوگوں کو عطا فرما دیا کرتے تھے جو مؤلفۃ القلوب ہوا کرتے تھے. اب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت آتا ہے. اب کچھ لوگ آتے ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں زکوٰۃ میں سے ادا کیجیے، ہماری تالیف قلب فرمائیے، اور انہیں کچھ زمین کا سوال کیا ان سے کہ آپ یہ ادا کریں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لکھ دیا کہ بھئی ان کو ادا کر دی جائے اتنی زمین. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے معاملہ پہنچ گیا کہ یہ مؤلفۃ القلوب میں سے ہیں، ان کو دی جائے. آپ نے وہ پھاڑ دیا. وہ چلے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. فرمائیے آپ خلیفہ ہیں یا عمر؟ کیا ہوا؟ یہ ہوا حضرت عمر کو طلب کر لیا گیا. عمر بن خطاب آپ نے ایسا کیا؟ جی ہاں میں نے بالکل کیا. کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیا حضور علیہ السلام ایسے لوگوں کو نہیں دیا کرتے تھے؟ ہاں دیا کرتے تھے. اس وقت تک دیا کرتے تھے کیونکہ اسلام کے مختلف ادوار آ رہے ہیں. ذرا دیکھو، غور کرو. ایک دور کون سا آیا؟ اے مسلمانوں خاموشی، کچھ نہیں بولنا، مشرک جگہ جگہ پر ہے، تم ابھی چند ہو، 5-7 ہو، تمہیں ختم کر دیں گے، مار دیں گے. خاموشی خاموشی. لکم دینکم ولی دین.
39 مسلمان ہو گئے. خاموشی خاموشی. اللہم ایید الاسلام بعمر بن الخطاب. 40 مسلمان ہو گئے. یا رسول اللہ عمر مسلمان ہوگی اب خاموشی نہیں ہے. حضور اب عمر مسلمان ہوگی اب خاموشی نہیں ہے. اب وہیں پر تک کہ نماز پڑھیں گے. اب جا رہے ہیں سب قطار میں جا رہے ہیں. پہلے حکم ہے لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہے عمر تمہارے کہنے پر چلتے ہیں مگر بھی جہاد نہیں کرنا. تمہارے لیے تمہارا دین ہے مشرک کو، ہمارے لیے ہمارا دین. نہ تم ہمیں کچھ کہو نہ ہم تمہیں کچھ کہتے ہیں. اس کے بعد مدینہ منورہ آ گئے. اب جہاد شروع ہو گیا. لیکن ابھی مسلمانوں بابا مولانا پیچھے جہاں سے آئے وہیں پر جائیے. مہربانی فرمائی جہاں سے وہاں تشریف جائیے. مولانا کو بتا دیں مولانا جہاں سے آئے وہاں تشریف جائیے. ابھی نہیں یہ کام نہ کیجیے. جہاد تو شروع ہو گیا ہے. ہر طرف مشرکین ہیں. کہیں یہود ہیں کہیں نصارہ ہیں باقی مشرکین ہیں کفار ہیں بھرے ہوئے ہیں. ہر الکفر ملت واحدہ. کفر ایک ہی ملت ہے. یہ مسلمانوں تمہارے خلاف. ابھی بھی آپ دیکھ لیں میرے آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. میرے شیخ نے فرمایا کائنات کا نظام بدل سکتا ہے مگر زبان مصطفیٰ نہیں بدل سکتی. کائنات کا نظام غلط ہو سکتا ہے مگر زبان مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتی ہے. فرمایا میری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے مگر زبان مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتی ہے. اب یہاں پر آ گئے جہاد نہیں کرنے. مدینہ منورہ جہاد شروع ہو گیا لیکن کثرت ابھی بھی ان کی ہے مشرکین کی ہے. الکفر ملت واحدہ. کفر ایک ہی ملت ہے. ان کو جدا جدا مت سمجھو. سب ایک چیز ہے بس. مسلمانوں تمہارے خلاف یہ سب ایک ہیں. میرے شیخ فرمایا کرتے اے سنیو اگر تم صرف اپنا اتحاد کر لو تمہیں کسی اور اتحاد کی ضرورت نہیں ہے. ہو گیا معاملہ. لیکن ابھی ضرورت ہے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے. لوگ شامل ہوں. مؤلفۃ القلوب کا ذکر آ گیا قرآن پاک میں. ان کو بھی زکوٰۃ کے مال سے دو تاکہ دل جیتو لوگوں کے. میرے آقا ایک ایک شخص کو 100 اونٹ دے رہے ہیں. 100 اونٹ دے رہے ہیں. حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے. قرآن کو 100 اونٹ دے دیے. قرآن کو 100 اونٹ دے دیے. 100 اونٹ دیے جا رہے ہیں. مولف آؤ مسلمان بنو. تمہارے اندر ابھی مال کی حرص سے آ جاؤ. لے لو مال لے لو. آ جاؤ مسلمان. یہاں پر سب کچھ تمہیں ملے گا. دین بھی ملے گی دنیا بھی سب کچھ. آؤ میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اس کے بعد پھر اسلام کو پختگی مل گئی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ حکم آ گیا. جب یہ حکم آیا پیارے بھائیوں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے عمر آپ نے روکا ان لوگوں کو؟ اب ہاں میں نے روکا ان لوگوں کو. میں نے وہ یہ کام نہیں ہونا. یہ کام اب نہیں ہوگا. عمر کیسے؟ میرے آقا ادا نہیں فرماتے تھے. ادا فرماتے تھے. اس تک اسلام کمزور تھا. اس اسلام کی کو ان کی ضرورت تھی ایسے لوگوں کی. اب اسلام قوی ہے. اب پہلے اسلام کا دینا اسلام کی ضرورت تھی اور اس سے اسلام کی عزت میں اضافہ تھا. لیکن اب نہ دینے میں اضافہ ہے. ہم مستحکم ہیں. جو بنتا ہے مسلمان بنے نہیں بنتا نہ بنے. قل الحق من ربک فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. رب العالمین نے فرما دیجئے کہ حق جو ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے. جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. کیا یہ بات پہلے سیدنا صدیق اکبر کے ذہن میں نہیں تھی؟ ان کے ذہن میں تھی. پھر انہوں نے کیوں کیا ایسے؟ ان کے سوچنے کا زاویہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا مختلف ہو. وہ یہ سمجھتے ہوں چونکہ آپ کا دل رقیق تھا.
کان رجلا بکاء، آپ پر ذرا سی بات کیفی ہوتی ہے آپ کا گریہ طاری ہو جایا کرتا تھا. آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اپنے صحن میں بیٹھ کر تو ارد گرد کی مشرکین عورتیں اور بچے سنا کرتے تھے، اور آپ کا گریہ ایسا تھا کہ مشرکین پریشان ہو گئے کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں جو ہیں کہیں ان کے دل یہ اس مسلمان نہ جیتنے کہیں اور مسلمان نہ ہو جائے. آپ بہت گریہ کیا کرتے تھے. آپ یہ بات جانتے تھے کہ جو بھی مسلمان ہوتا ہے کسی طرح ہو جائے مسلمان ٹھیک ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ لوگوں کو اس مسلمان ہونا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا اب ان کے ہمارے درمیان اب تلوار ہے بس. جب ان سے کہا گیا کہ ہمیں چاہیے، فرمایا ایمان لاتے ہو لاؤ، نہیں لے کر آتے ہو تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار ہے بس، یہ فیصلہ کریں گے. اور آپ کا یہ فرمان بالکل صحیح تھا. کیسے؟ حضرت سید صدیق اکبر کا اپنا سوچنے کا زاویہ تھا، وہ بھی حق پر تھے، ان کا سوچنے کا زاویہ بالکل صحیح تھا. انہوں نے میرے آقا کی اسی اطاعت کے اندر اسی انداز میں ایک تحریر فرما دی تھی. کیونکہ اسلام اور حضرت عمر بن خطاب دیکھ رہے تھے اسلام پر مختلف ادوار آئے. پہلے آئے لکم دینکم ولی دین، پھر وہ چھوڑ کر پھر جہاد کا حکم آ گیا، پھر مؤلفۃ القلوب کا حکم آیا. اب یہ قرآن پاک کے اندر نص موجود ہے، قرآن پاک کی مؤلفۃ القلوب کو دینا ہے. اب اس کو کون انکار کرے گا؟ اب قرآن کے اندر آ چکا ہے، جن کے دنوں کو جیتنا ہے ان کو دو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنا استدلال تھا قرآن پاک کی آیت کریمہ سے، اور ہر مسلمان کا اس سے یہی استدلال تھا. مگر حضرت عمر بن خطاب کا استدلال دوسری آیت سے تھا، قل الحق من ربک فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. رب آپ کی طرف سے آ چکا، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے. اب فیصلہ تلوار سے ہوگا. پیارے بھائیوں پھر دیکھیے غور کیجیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ یہ بات سے اتفاق کیا. میں بالکل ٹھیک ہے عمر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ نے پھر ختم کر دیا، مؤلفۃ القلوب کا معاملہ ختم ہو گیا. اس مسئلے کو پھر بھی لوگوں نے اختلافی بنایا، پیش کیا. اس میں تفصیل ہے جو میں یہاں پہ سے بیان نہیں کر سکتا ہوں. بہرحال صدقہ کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک صدقہ نافلہ ہے. اصل میں ہمارے یہاں تین لفظ ہیں، ایک صدقہ ہے، ایک ہدیہ ہے، ایک نذرانہ ہے. تین لفظ. صدقہ وہ کیا ہے؟ صدقہ یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے صدقہ واجب اور صدقہ نافلہ دونوں کو شامل ہے. یعنی کوئی شخص کسی کو صدقہ دیتا ہے یہ سمجھ کے کہ یہ ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے نا جی. ضرورت مند سمجھ کے کسی کو دینا اس کی احتیاط پر دلیل ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی آتے ہیں، 250 سال کی عمر ہے، آ رہے ہیں. ان کو بتایا گیا یہیں پر نبی آخر زمان نے آنا ہے، کچھ کھجوریں لے کر آئے گا. اے سلمان یہ کیا؟ یہ صدقہ، یہ صدقہ ہے. میرے آقا نے فرمایا لا ناکل الصدقہ، ہم صدقہ نہیں کھاتے. صحابہ کرام سے فرمایا تو آپ لوگ کھا لو. صحابہ کرام سے فرمایا آپ لوگ کھا لو، ٹھیک ہے، میں نہیں کھاؤں گا، ہم نہیں کھائیں گے. جو اغنیاء ہیں ہم نہیں کھائیں گے، اور میں نہیں کھاؤں گا. یہ اس وقت سیدنا سلمان فارسی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، زکوٰۃ کی فرضیت بھی اس وقت تک تو نہیں ہوئی تھی. یہ کیسا صدقہ تھا؟ یہ صدقہ تھا کہ دوسروں کو محتاج سمجھتے ہوئے، ضرورت مند سمجھتے ہوئے، ترس کھاتے ہوئے کسی کو دے دینا، یہ صدقہ کہلاتا ہے. یہ صدقہ نافلہ تھا. نبی کی شان ایسی نہیں ہے، نبی بلند والا ہوتا ہے. کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا، اس شک میں قناعت پہ لاکھوں سلام. اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، جہاں میں جاؤں میرے ساتھ چلتے ہوئے جائیں.
تو ساری کائنات کو دینے والے ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہو۔ پھر آگے دوسری دن سلمان فارسی، اے سلمان یہ کیا ہے؟ یا رسول ہدیہ۔ پھر آقا نے طرح وہ فرمایا۔ اب ہمارے یہاں 3 لفظ چلتے ہیں زیادہ تر، صدقہ، ہدیہ اور نذرانہ۔ صدقہ وہ ہوتا ہے جو اوپر والا نیچے والے کو دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب واجبہ بھی ہوتا ہے زکوٰۃ، اور نافلہ بھی ہوتا ہے ویسے خیرات، بھئی اس کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ خیرات ہے، اس کی بات الگ ہو جاتی ہے، یہ صدقہ ہے اس کا، وہ جو ہو سکتا ہے زکوٰۃ ہو سکتا ہے ویسے ہو۔ اور ایک ہوتے ہدیہ۔ ہدیہ کی اب 2 صورتیں ہوتی ہیں، کبھی انسان